الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے؟ اس کے ساتھ پر فرشتے کیوں نہیں اترے؟ فاستخف قومہ فاتاؤہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا، پھسلایا، اور انہوں نے اس کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 53 اور 54 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل کی قوم پر کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور کہتے اے جادوگر، تو اپنے رب سے دعا کر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنا قول و اقرار توڑ دیتے، پرانی ڈگر پر چلے جاتے، پھر کہتے تو بڑا جادوگر ہے، تیرے جادو کا توڑ نہیں۔ جب فرعون نے یہ حال دیکھا اپنی قوم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا تو وہ دل میں ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم مجھ سے بدظن ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دیتے ہیں اس کو قبول نہ کر لے۔ تو پھر فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا یہ جو مصر کا ملک ہے میرا نہیں ہے؟ کیا یہ محلات میرے نہیں ہیں؟ یہ محلات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں تم دیکھ تو کیا میرے نہیں ہیں؟ کیا میں موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی کیا عزت ہے؟ نہ اس کا اپنا گھر ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس فوج ہے۔ اس طرح اپنی قوم کو رغلانے لگا اور ساتھ یہ بھی کہا یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا، جیسا کل ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اچھا یہ جو دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف پر مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تو اس نے کہا پھر اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ اعتراض کیا کہ پھر یہ تو سونے کے کنگن پہنتا، کیونکہ اس وقت بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، جواہرات پہنتے تھے، جواہرات کے تاج پہنتے تھے۔ تو وہ کہتے تو یہ کیسے ہے؟ اس کے ساتھ پھر یہ بھی ساتھ کا، اس کے ساتھ فرشتوں کے گروہ ہوتے جو اس کی گواہی دیتے۔ تو یہاں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، جیسے آپ کی قوم آپ کو کہتی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو سونے کے بنا دو، یہاں سارا سبزہ ہو، یہاں پر اناج اگے، یہ میدان میں ہو جائے، یہاں ہر چیز کی فراوانی ہو، تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے۔ قریش مکہ تو یہی کہتے تھے نا۔ یہاں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے،
دوسرا فرعون کی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے اعتراضات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہ پھر اس کے پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے؟ مطلب کیا تھا کہ اس نے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنے؟ اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے. اس طرح جو لوگ آج کل بھی کڑے پہنتے ہیں، سونے کے تو نہیں پہنتے، ایسے پہنتے ہیں، تو گویا یہ رسم کس کی ہے؟ یہ پرانے بادشاہوں کے، جو مصر کے تھے اور ایران کے تھے. اس طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توق اور زنجیریں وہ پہنتے تھے. یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی، یعنی یہ ان کی بڑائی کی ایک نشانی تھی کہ یہ سردار ہے. جس نے کنگن پہنا ہوا ہوتا، ہار پہنا ہوا ہوتا سونے کا، تو یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ سردار ہے اپنی قوم کا. اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں بھی سونے کے کنگن ہونے چاہیے، یہ بھی سونے کے کڑے پہنے. یہ اعتراض کر دیا. پھر دوسرا اعتراض کیا کیا کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں کیوں نہیں ہیں جو اس کی گواہی دیتے کہ اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، جو اس کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے. جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کوئی وزیر آتا ہے، بادشاہ آتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر، اس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، ان کے فین ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کا ایک تو اس نے یہ اعتراض کیا، اس اعتراض کے ذریعے اس نے اپنی قوم کو بہلایا. فاستخفا قومہ فاستخفا قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. تو اس نے اپنی قوم کو بہلایا، اس نے اپنی قوم کو بہلایا، انہوں نے اس کی بات مان لی. جب اس نے یہ اعتراضات اپنی قوم کے سامنے پیش کی، منادی کی، تو انہوں نے بھی اپنے ذہن سے نہیں سوچا کہ ہمارے پاس 7 بار عذاب آیا ہے. فرعون اگر یہ رد ہوتا، یہ تو نہیں ٹال سکتا تھا، یہ بے بس تھا. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، وہ عذاب ڈال جاتا تھا، ہم وعدہ کرتے تھے، ہم اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے. ان کے بھی دماغوں پر کیا تالے لگے ہوئے تھے، انہوں نے فرعون کی بات مان لی. یعنی استخفا عقولہم، اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا سمجھایا، ہلکا سمجھا، اور انہیں بھی اپنی جہالت اور ضلالت پر قائم رہنے کی تاکید کی کہ ہم تو ڈوبے صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی، قوم نے اس کی بات مان لی. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انہم کانوا قوما فاسقین. یقیناً یہ سارے نافرمان لوگ ہیں، یہ سارے نافرمان لوگ ہیں. نافرمان اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، جو ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر آخرت ان کی سنوار کر ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ فرعون کی زہری، اس کے زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے ملک کو دیکھ کر، اس کی حکمرانی کو دیکھ کر، اس کے احکامات کو دیکھ کر یہ اپنے رب کو بھول گئے. انہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، انہوں نے باطل کا طریقہ اختیار کر لیا، انہوں نے فرعون کی بات مانی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ڈھیل دی، فرعون کو بھی ڈھیل ملی، اس کی قوم کو بھی ڈھیل ملی. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، مفسرین کہتے ہیں 40 سال تک. اور پھر آخر میں کیا ہوا
اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو اس نے بھی ان کا پیچھا کیا. یہ تو ہماری غلامی کرتے ہیں, یہ ہمارے غلام بھاگ رہے ہیں, مفرور ہو رہے ہیں, ہم تو ان سے کام کاج لیتے ہیں, ان کی عورتیں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں, یہ لوگ ہمارے غلام ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں ہمارے پوچھے بغیر. تو اس نے جب ان کا پیچھا کیا, آگے اب دریا نیل آ گیا, پیچھے جو ہے فرعون کی فوج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تو نے ہمیں مروا دیا. بنی اسرائیل والے کہتے ہیں. اسرائیل کی قوم بھی بڑی شرارتی قوم ہے تو انبیاء کی اولاد, لیکن اللہ کی طرف سے یہ دھتکاری ہوئی ہے. آج دیکھو اسرائیل کیا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا یہی تعلیم آتی کہ تم بچوں کو مارو؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو 12 راستے بن گئے, خشکی کے راستے بن گئے, کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. یہ انہوں نے پار کر لیا, فرعون نے اس کا پیچھا کیا, اس نے الٹا کہا دیکھو میری وجہ سے بنے. تو آخر جب درمیان میں ہوا تو اللہ کا حکم ہوا دریا کو کہ مل جاؤ دونوں پر. تو سارا اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا اور خود بھی ڈوب گیا, اور پھر کہنے لگا میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن وہ ایمان قبول نہیں, کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ جو بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا اس کا انجام یہ ہوا. یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, اگر انہوں نے دین حق کو قبول نہ کیا تو ان کا انجام بھی ایسے ہوگا. تو پھر غزوہ بدر میں ایسے ہو گیا. تو آگے جو ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی قصہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. آج مسلمان جو مظلوم ہیں خصوصاً فلسطین میں اور کشمیر میں, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے, ان کے دل پیر دے کہ وہ اپنا اسلحہ اپنی فوج ان کی مدد کے لیے وہاں بھیجیں, تاکہ اسرائیل کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور جتنے بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں, جسمانی بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں, جہاں کے بھی, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے, اور عالم اسلام کو کفر کے مقابلے میں ایک کر دے, اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو. اسلام کے جو دشمن ہیں, جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے, اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب مفت دیے جائیں گے, بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.